السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ قرآن مجید کو کئی بار نظر آتش کرنے والے شخص کو سویڈن میں گولی مار دی گئی۔ محاکم حادثے پر سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی داخل، ذمہ دار افسروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ہریانہ میں پیش آیا ہجومی تشدد کا واقعہ، 10 افراد کے خلاف FIR درج۔ پالتو جانور لے جانے والے مسلم نوجوان کو مبینہ گو رکشکوں نے پیٹ کر دیا تھا قتل۔ اگر راجیو کمار سیاست کرنا چاہتے ہیں تو انہیں الیکشن لڑنا چاہیے، کیجریوال نے الیکشن کمشنر پر کی تنقید۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ قرآن مجید کو کئی بار نظر آتش کرنے والے شخص کو سویڈن میں گولی مار دی گئی۔ سویڈن میں 2023 میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے نے مسلم ممالک میں غم و غصے کو جنم دیا تھا۔ فائرنگ کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اسٹاک ہوم کی ایک عدالت یہ فیصلہ سنانے والی تھی کہ آیا سلمان مومیکا، جس نے مظاہروں کے دوران قرآن پاک کو جلایا تھا، نسلی منافرت کو ہوا دینے کا قصوروار تھا۔ فیصلہ یہ کہتے ہوئے ملتوی کر دیا گیا کہ مدعا علیہان میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں رات 9 بجے کے قریب امریکن ایئرلائنز کے طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں تصادم ہو گیا۔ اس حادثے میں کئی افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ واقعے کے بعد دریائے پوٹومیک سے 19 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ اس طیارے میں تقریباً 64 افراد سوار تھے، جس میں 4 کرو ممبر بھی تھے۔ BNO کی رپورٹ کے مطابق حادثے کے بعد 4 لوگوں کا ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ وہیں ریسکیو آپریشن کے دوران 19 لوگوں کی لاش ندی سے نکالی جا چکی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ واضح ہو کہ امریکن ایئرلائنز کا طیارہ ویچیٹا دیر رات کنساس سے اڑان بھرنے کے بعد واشنگٹن ڈی سی کی طرف آ رہا تھا۔ رن وے پر لینڈنگ کے دوران یہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ چشمدیدوں کے مطابق طیارے کے دائیں طرف اچانک جھکنے کے بعد اس میں آگ لگ گئی اور یہ شعلہ بن کر تیزی سے ندی میں گر گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حادثے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے پاس رونالڈ ریگن ایئرپورٹ پر اترتے وقت ایک طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر کے بیچ ہوئے ٹکراؤ کو روکا جانا چاہیے تھا۔ حادثے کی جانکاری دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے سوال کیا کہ کنٹرول ٹاور نے ہیلی کاپٹر سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا انہوں نے طیارے کو دیکھا ہے، یہ کیوں نہیں بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سعودی عرب کے مغربی علاقے جیزان کے قریب ایک سڑک حادثے میں 9 ہندوستانی شہری ہلاک ہو گئے۔ جدہ میں ہندوستانی قونصل خانے نے چہارشنبے کو اس خبر حادثے کی تصدیق کی، تاہم فوری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ مرنے والوں کا تعلق کس ریاست سے ہے۔ قونصل خانے نے متاثرہ خاندانوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مدد کے لیے ایک خصوصی ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ ہندوستانی مشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم سعودی عرب کے مغربی علاقے جیزان کے قریب ہونے والے اس المناک حادثے میں 9 ہندوستانی شہریوں کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ جدہ میں ہندوستانی قونصل خانے نے حکام اور متاثرہ خاندانوں سے مسلسل رابطہ رکھا ہوا ہے۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اتر پردیش کے پریاگراج میں بدھ کی صبح محاکم میں مچی بھگدڑ میں 30 لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اب اس معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ عرضی یعنی PIL داخل کی گئی ہے۔ اس عرضی میں ملک بھر سے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے تحفظ کے انتظامات اور رہنما اصول کو نافذ کرنے کے ساتھ ہی اس حادثے کے لیے ذمہ دار افسروں کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ وکیل وشال تیواری کے ذریعے داخل کی گئی اس عرضی میں سبھی ریاستوں کو ہدایت جاری کرنے کی مانگ کی گئی ہے کہ وہ پریاگراج واقع اپنے سہولت مراکز پر عقیدت مندوں کو تحفظ کے انتظامات اور رہنما اصول کے بارے میں بنیادی جانکاری دستیاب کرائیں۔ عرضی میں یہ بھی درخواست ہے کہ عقیدت مندوں کے لیے دیگر زبانوں میں اعلان، رہنما اصول اور سڑکیں دکھانے والے ڈسپلے بورڈ لگائے جائیں تاکہ دوسری ریاستوں سے آنے والے لوگ آسانی سے مدد حاصل کر سکیں اور کسی طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہریانہ کے علاقے میں 24 جنوری کو ایک واقعہ پیش آیا جس میں پالتو جانور لے جا رہے ایک مسلم نوجوان کو پیٹ کر نام نہاد گو رکشکوں نے قتل کر دیا، جس کے خلاف رشتہ داروں اور مقامی مسلمانوں نے آواز اٹھائی اور احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس نے موب لنچنگ میں ملوث 10 افراد کے خلاف FIR درج کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ ہریانہ پلول کے نیشنل ہائی وے 19 پر واقع میترول گاؤں کا ہے، جہاں شدت پسندوں نے گائے کی اسمگلنگ کے شبے میں ایک مسلم نوجوان یوسف کی بے دردی سے پٹائی کی، جس کے بعد اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔
یہ واقعہ جمعہ 24 جنوری کو پیش آیا۔ معلومات کے مطابق مترول گاؤں کے قریب کچھ لوگوں نے ایک گاڑی کو روکا جس میں 3 گائیں تھیں۔ گاڑی کو روی نامی نوجوان چلا رہا تھا اور یوسف موٹر سائیکل پر گاڑی کی نگرانی کر رہا تھا۔ بنیاد پرستوں نے دونوں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے یوسف کو مبینہ گورکشکوں نے بری طرح زدوکوب کیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسی دوران پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں نوجوانوں کو بچا لیا۔ اس دوران روی کو معمولی چوٹیں آئیں لیکن یوسف کی حالت تشویشناک تھی۔ اسے فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے ڈاکٹروں نے اسے دلی کے صفدرجنگ اسپتال ریفر کر دیا، جہاں علاج کے دوران یوسف کی موت ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو ہائی کورٹ میں استغاثہ کی تقرری کو لے کر ریاستی حکومتوں کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی وجوہات سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے کہا کہ جانبداری اور اقربا پروری کے چلتے قابلیت سے سمجھوتا ہوتا ہے۔ جسٹس جے بی پارڈیوالا اور آر مہادیون کی بینچ نے کہا کہ جج بھی انسان ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسے میں استغاثہ کی ذمہ داری اس کی اصلاح کرنا ہے۔ بینچ نے کہا کہ کئی مرتبہ کام کے دباؤ کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی وقت بچاؤ فریق اور سرکاری وکیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر عدالت کوئی غلطی کر رہی ہے تو اسے اصلاح کرے، اور ہم اس کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے سامنے ایک فوجداری اپیل میں سرکاری استغاثہ کی طرف سے دیے گئے غیر اطمینان بخش تعاون کو دیکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے یہ تبصرہ کیا۔ بینچ نے کہا کہ یہ فیصلہ سبھی ریاستوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ میں اے جی پی اور اے پی پی پر کسی شخص کو صرف اس کی صلاحیت کی بنیاد پر تقرر کیا جانا چاہیے۔ ریاستی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اہل شخص کی قابلیت کا پتہ لگائے کہ وہ قانون میں کتنا ماہر ہے، اس کا مجموعی پس منظر، اس کی ایمانداری بھی دیکھی جانی چاہیے۔ اروند کیجریوال نے جمنا کے پانی کے تنازع پر چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار پر سخت تنقید کی۔ کیجریوال نے کہا کہ الیکشن کمیشن سیاست کر رہا ہے۔ راجیو کمار ریٹائرمنٹ کے بعد عہدہ چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تاریخ میں کبھی کرپشن نہیں ہوئی، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ راجیو کمار سیاست کر رہے ہیں، سیاست کرنا ہے تو الیکشن لڑیں۔ ایک پریس کانفرنس میں اروند کیجریوال نے کہا کہ پینے کا پانی ہریانہ سے یمنا کے راستے دلی آتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے زہریلا پانی آ رہا ہے، اس میں امونیا 7 ppm تک پہنچ گیا جو صحت کے لیے خطرناک ہے۔ یہ بہت سے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ چند روز قبل یہ مسئلہ اٹھایا، ہم بے بس تھے۔ ہریانہ سے یمنا کے ذریعے آنے والا پانی پچھلے کچھ دنوں سے زہریلا پانی ہے۔ زہریلا پانی مطلب اس کے اندر امونیا کا لیول بہت زیادہ ہے۔ 7 ppm تک امونیا کا پانی پہنچ گیا ہے، امونیا کا لیول پہنچ گیا ہے۔ 7 ppm امونیا صحت کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ یہ irreversible، کئی آرگنز کے irreversible ڈیمیج کر دیتا ہے، ہیلتھ ہیزرڈ ہے، اور یہ آپ کے لیے فیٹل بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کی موت بھی ہو سکتی ہے اس 7 ppm واٹر سے۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر بم کی جھوٹی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ سائبر آباد پولیس کنٹرول روم کو ایک نامعلوم فون کال موصول ہوا جس میں ایئرپورٹ پر بم رکھنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس اطلاع کے فوراً بعد ایئرپورٹ کی سیکورٹی فورسز حرکت میں اوگئیناور ایئرپورٹ کے اطراف میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ تاہم تحقیقات کے بعد یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ پولیس نے پتہ چلایا کہ یہ کال تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی سے کیا گیا تھا اور مزید کہا کہ فون کرنے والے کی ذہنی حالت معمول پر نہیں ہے۔ جھوٹی اطلاع کے بعد ایئرپورٹ میں کام کرنے والے عملے نے راحت کی سانس لی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔